آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس، چین، پاکستان ان ایکشن، سینکڑوں جہاز سمندر میں آ گئے۔ امریکی اتحادی بھارت بھی ہائی الرٹ، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد اب عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ روس، چین اور پاکستان ایکشن میں آ چکے ہیں۔ تینوں کی بحریہ ایکشن میں آ چکی ہے۔ سینکڑوں جہاز سمندر میں آ چکے ہیں۔ امریکی اتحادی بھارت بھی ہائی الرٹ ہے، بھارت پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ چین کا دھماکہ خیز اعلان، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے جنوبی بحیرہ چین ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز کا تعاقب کیا، اسے متنازع پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس علاقے میں یہ کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جنوبی کمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز USS بینفول چین کی سمندری حدود میں ان کے الفاظ میں غیر قانونی طور پر بنا اجازت داخل ہوا اور چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے فوری طور پر اس کا پتہ لگایا، اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اس کے سنگین اور غیر متوقع نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ بین فولڈ کے علاقے سے بھگا دیا گیا۔ اس نے کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد رانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی 7ویں بیڑے کے ترجمان مارک لنگ فورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن کے بارے میں چین کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے۔ بین فولڈ نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق آزاد جہاز رانی کے اصول پر کار بند ہوتے ہوئے بین الاقوامی پانیوں پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی فلیش پوائنٹ میں سے ایک ہے اور ایسے فلیش پوائنٹ خطرناک حد تک آگے پھیل سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چین خطرناک جنگ شروع کر سکتا ہے ایک بار پھر، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ جنگ مزید بڑھے، لیکن امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ جان بوجھ کر چین سے پنگے لے رہا ہے۔ امریکی بحریہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ایک کی پرواز اور جہاز رانی کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ یہی اس ہفتے USS بین فولڈ نے کیا ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بیجنگ ساؤتھ چائنا سی کے وسیع علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں وہ سمندری علاقے اور جزائر بھی شامل ہیں جس پر تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن بھی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک اسٹریٹجک آبی گزرگاہ جس کے ذریعے سالانہ خربوں ڈالر کی جدارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ فلپائن، ویتنام، ملائیشیا، برونائی سب سمندر میں اوور لیپنگ دعوے کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اس کے ذریعے بحری جہاز بھیجتا ہے تاکہ بین الاقوامی پانیوں میں چلنے کی آزادی کو یقینی بنایا سکے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ملیز جمعرات کو پارسل جزائر کے ارد گرد کے پانیوں میں داخل ہوا، جس میں ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمان تیان جونلی نے کہا ہے کہ PLA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا، اسے نکل جانے کے لیے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی در اندازی کی، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے موقف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PRC کا بیان غلط ہے۔ US انڈو پیسفک کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا ہے، اسے نکالا نہیں گیا۔ امریکہ جہاں بین الاقوامی قانون اجازت ہے وہاں پرواز داری جہاز اور کام جاری رکھے گا۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے تھے، جن میں سے کچھ فوجی سہولیات اور رن وے بھی شامل ہیں۔ علاقائی ممالک نے چینی جہازوں پر اپنی ماہی گیری کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے نزدیک امریکی فضائیہ کا نگراں طیارہ اور چینی فوجی طیارہ غیر محفوظ طور پر سامنے آ گیا ہے۔
ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے لیے غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکہ کی بحر ہند بحر الکاہل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ایک J-16 لڑاکا پائلٹ نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے ARC پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کی ناک کے سامنے پرواز کی، جس کی وجہ سے امریکی طیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ RC-135 بین الاقوامی قانون کے مطابق بین الاقوامی فضائی حدود میں بحیرہ جنوبی چین کے اوپر محفوظ اور معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ واشنگٹن اور جنوبی بیجنگ کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا آ رہا ہے کہ طرز واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے آیا، جب امریکی محکمہ دفاع کے سربراہ لائیڈ آسٹن کی سنگاپور میں آئندہ ہونے والی ملاقات کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے علاقے اور دفاع کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انڈونیشیا میں اپنے دورے کے موقع پر بلنکن نے کہا کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور ممالک کو اپنے مستقبل اور ذاتی فیصلے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تمام اتحادی طاقت کار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں سفارتکاری، عسکری اور انٹیلیجنس جیسے شعبے شامل ہیں۔ بلنکن نے جنوبی بحیرہ چین میں اسدانہ اور جہاز رانی کے سلسلے میں امریکی عزم کو دہرایا اور کہا کہ اس علاقے میں چین کے اقدامات نے $3 ٹریلین سالانہ کی تجارت کی ترسیل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ بیجنگ کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے شمال مشرقی ایشیا کے جنوب مشرقی ایشیا اور میکانگ دریا سے لے کر بحر الکاہل کے جزائر تک سبھی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ چین اس کھلے سمندر کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اس سے تجارت داری ہے۔ وہ اپنے سرکاری ملکیت والی کمپنیوں کو مراعات دے رہا ہے، ان ملکوں کی برآمدات سمجھوتوں کو ختم کروا رہا ہے جن کی پالیسیوں سے وہ اختلاف رکھتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ چین اطلاع اور ضابطے کی غیر قانونی طور پر یہاں ماہی گیری کو فروغ دے رہا ہے۔ علاقے کے سبھی ملک چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ چین اس وقت برونائی، ملائیشیا اور فلپائن تجارتی مسافت کر رہا ہے۔ تائیوان ویتنام سے اس سمندری علاقے پر جھگڑا ہے جو تیل کے وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ علاقہ ہانگ کانگ سے یورینیو تک پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے ماہ چین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین زبردستی ترک کر دے گا، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ بہت تاخیر سے کیا گیا کیونکہ چین کئی برسوں سے اس علاقے کی اہم آبی بندرگاہوں پر قبضہ جما چکا ہے اور جنوبی مشرقی ایشیا کے چھوٹے دعویداروں کو یقین دلانے میں اب بہت دیر ہو چکی ہے۔